قرآن عظیم کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن عظیم کیسے بخشا جاتا ہے؟ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں قرآن مجید بخشنا چاہے تو وہ کیسے بخشے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو رمضان آنے پر یا رمضان کے علاوہ ٹائم میں بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں اسی سوال کو ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا، آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں، اس سوال کے جواب میں آپ کو 3 باتیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ نے سمجھ لیں تو آپ آسانی کے ساتھ قرآن مجید بخش سکتے ہیں، اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ قرآن مجید جس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی نیت کے مطابق اللہ عز و جل آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ثواب پہنچانے کے لیے آپ کو دل میں ارادہ کر لینا، دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ مثلا آپ نے اگر اللہ کی راہ میں 10 روپے خیرات کیے یا کوئی بھی نیک کام کیا، نیکی کی آپ نے، اور دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اس نیکی کا ثواب یا اس 10 روپے خیرات کرنے کا ثواب حضور کی روح کو پہنچے یا میرے فلاں عزیز کی روح کو پہنچے، تو آپ کا یہ دل میں نیت کر لینا، ارادہ کر لینا کافی ہوگا۔ انشاءاللہ جس کو بھی ثواب آپ پہنچانا چاہتے ہیں ثواب پہنچ جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید آپ جس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی نیت کے مطابق اللہ عز و جل آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلا اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر قرآن مجید آپ نے صرف اپنے ثواب کے لیے پڑھا ہے کہ قرآن کا پڑھنا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائے۔ مرنے کے بعد آخرت میں آپ کو کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ تو وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہے نا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، یعنی قرآن انسان کی شفاعت کرے گا۔ تو اگر قرآن مجید آپ نے اپنے ثواب کے لیے پڑھا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا آپ کے نامہ اعمال میں سیو ہو جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا۔ تو ایک چیز تو اس میں یہ ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، اس کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے کوئی بھی نیت نہیں کی تھی کسی کو ثواب پہنچانے کی، آپ ویسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، آپ نے نیت نہیں کی۔ تو اگر پہلے آپ نے نیت نہیں کی ہے اور پورا قرآن مجید مکمل کر لیا تو اب آپ بعد میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ بعد میں اگر نیت کریں گے، جس کو بھی ثواب پہنچانے کی نیت کریں گے، انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کو ثواب پہنچا دے گا، آپ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب اس کو پہنچ جائے گا۔ تو بعد میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ نہیں صاحب، قرآن مجید اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو زبان سے کہنا بھی ضروری ہے، جب تک آپ زبان سے نہیں کہیں گے تب تک اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا جس کو آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ دلوں کے رازوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے، جو نیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر بات ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں، آپ کے گھر میں کھانا پانی شیرینی جو بھی کچھ موجود ہو اس کو آپ سامنے رکھنا چاہیں تو سامنے رکھ سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں۔ پہلے آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد 1 بار آپ الحمد شریف کی تلاوت کر لیں، پھر آپ 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ جو درود شریف آپ نے پہلے پڑھا تھا وہی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ پہلے تو آپ نے جو قرآن مجید پڑھا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد اس کا ثواب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تمام نبیوں کی بارگاہ میں، جملہ شہداء اسلام کی بارگاہ میں، جملہ تابعین، طب تابعین یا جملہ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد آپ خصوصی طور پر جس کو بھی اس کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں یا اپنے عزیز و قارب میں، رشتہ داروں میں، کوئی بھی اگر دنیا سے آپ کا عزیز رخصت ہو چکا ہے اس کو آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ اس کا نام لے کر آپ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اس کو پہنچا سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کی پڑھنے کا ثواب فلاں بن فلاں کی روح کو عطا فرما۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یا تو آپ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے نیت کر لیں تو جس کی نیت کریں گے اس کو ثواب پہنچ جائے گا، یا پھر قرآن مجید پڑھنے کے بعد میں نیت کر لیں، جس کو بھی آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں اس کو ثواب پہنچ جائے گا، یا پھر اگر آپ زبان سے
قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو زبان سے بھی جو ہے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔